موسم سرما کی آمد تھی۔ اس حساب سے گلی محلے بہت پہلے ہی سنسان ہو جاتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی اشد ضرورت ہوتی تھی تو وہ گھر کے آسودہ ماحول سے نکل کے باہر کی سرد ویران گلیوں میں آنا پسند کرتا تھا۔ رات کا کوئی 11:15 بجے کا وقت تھا کہ اچانک امی کو شدید کھانسی کا دورہ سا پڑا۔ میں ہڑبڑا کے فوراً امی کے کمرے کی طرف بھاگا اور پانی پلانے کی ناکام کوشش کی۔ پانی بانچوں سے بہہ نکلا اور ساتھ ہی مجھے خیال آیا امی کو انہیلر کی ضرورت ہے۔ میں نے دوائیوں کی ٹرے میں دیکھا اور امی کے پلنگ کے آس پاس بے چینی سے ہاتھ مارا، مگر مجال ہے کوئی جھلک ہی دکھ جاتی۔ اس افراتفری میں میں نے غور سے امی کو دیکھا تو وہ ہاتھ سے الماری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا انہیلر اس جگہ ہوگا۔ کچھ عرصے سے امی کو بولنے میں کچھ مسئلہ سا ہے تو وہ اشاروں میں بات کرنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ خیر میں نے لپک کے الماری کھولی تو سامنے ہی انہیلر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کے سکون کا سانس لیا۔ فوراً امی کے منہ سے لگا کے 1-2 بار پمپ کیا تو امی کی سانس ہموار ہوئی اور مجھے راحت کا خوشگوار احساس ہوا۔ سانس کنٹرول میں آئی تو خیال آیا اب کھانسی کی دوا بھی دے دوں، امی کو ایسا نہ ہو پھر کھانسی آ جائے۔ اور جیسے ہی دوا کے بارے میں پوچھنے لگا یاد آیا صبح ہی تو امی نے پرچہ دیا تھا کہ دوائیں ختم ہو گئی ہیں۔ اف، میں نے اپنا ماتھا پیٹا۔ امی رکیں، میں بس یوں گیا یوں آیا آپ کی میڈیسن لے کے۔ امی نے مجھے منع کرنا چاہا لیکن میری شرمندگی کم نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بائک کی چابی لی اور امی کو تسلی دے کے باہر نکل گیا۔ باہر آیا تو گھر کی عافیت پتہ چلی۔ کس بلا کی سردی اور دھند تھی، نہ کوئی بندہ نہ کوئی چہل پہل، عجیب سی ویرانیاں ٹپک رہی تھی گلیوں سے۔ مجھے معلوم تھا 4 گلیوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا میڈیکل اسٹور ہے، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کی کہ امی کی دوائی یہاں سے مل جائے۔ اللہ کا شکر دوائی مل گئی۔ میں نے لگے ہاتھوں بریڈ اور جیم بھی خرید لیا۔ اچھا ہے امی کو صبح ناشتہ بنانے اٹھنا نہ پڑے۔ امی اور میں اکیلے ہی رہتے تھے کیونکہ جاب ابھی اچھی نہیں تھی۔ ابو کا انتقال کافی وقت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں اور امی بس ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ خیر میں نے ناشتہ اور میڈیسن لے کے واپس جانے کی نیت کی۔ بائک اسٹارٹ کی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی جھلک ہی نظر آئی، وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت رات کے اس پہر باہر نکلی تھی۔ مجھے ایسے نکل کے جانا مناسب نہیں لگا۔ بائک اس کے پاس جا کے روک کے پوچھ ہی لیا، خیریت محترمہ؟ جی وہ دیکھیں میں شریف انسان ہوں، اپنی والدہ کے لیے میڈیسن لینے نکلا تھا، آپ کو دیکھا تو سوچا پوچھ لوں۔ وہ میں بھی ایک انجیکشن لینے آئی تھی، اتفاق سے جتنے پیسے تھے اس کا انجیکشن آ گیا تو اب واپسی کا کرایہ نہیں بچا۔ وہ شرمندہ سی بولی، اوہو کدھر رہتی ہیں آپ؟ جی وہ قبرستان کے برابر میں۔ قبرستان میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن رات کے اس وقت قبرستان کا لفظ سن کر ہی ایک لمحے کے لیے دل دھڑک سا گیا۔ اچھا دیکھیں محترمہ، مناسب سمجھیں تو میں چھوڑ دوں، اس طرف ہی میرا گھر، زیادہ دور نہیں وہاں سے۔ محترمہ کسی کا گھر کہیں بھی ہو، آخری گھر تو قبرستان ہی ہے۔ وہ عجیب سا مسکرائی۔ جی، میں نے تعجب سے پوچھا، وہ میرا مطلب ہے آپ کو زحمت ہوگی؟ وہ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ جی اگر کوئی انسان ہی نہ ہو تو؟ وہ پھر مسکرا کر عجیب سی آنکھیں چڑھا کر بولی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ دیکھیں خاتون، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اگر آپ کو چلنا ہے تو بولیں، میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے خدا نہ ناراض نہ ہوں، آپ کا شکریہ، رات کے اس وقت آپ جیسا کہاں ملے گا اب مجھے۔ جب تک اس کے جملے پر غور کرتا وہ لپک کے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔
اور مانو یوں لگا کوئی خوشبو سے بھرا عطردان ساتھ رکھ دیا ہو۔ میرے حواس بے قابو ہونے لگے۔ ایک تو رات کا سما، اس پہ تنہائی، بائک جیسی رومانوی سواری، اور ستم یہ ہوا وہ دوشیزہ اپنا نازک سا ہاتھ میرے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کے بال بھی میرے چہرے سے ٹکراتے تو ایک تیر سا جگر کے پار ہو جاتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا مختصر سا سفر بھی ختم ہی نہ ہو، بس میں اور وہ حسینہ دنیا کے آخری کونے تک ایسے ہی چلتے رہیں۔ اچانک اس کی آواز نے میرا خواب توڑ دیا۔ بس اسی گیٹ پر روک دیں۔ لیکن یہ تو قبرستان کا گیٹ ہے، میں نے حیران ہو کے بولا۔ عجیب سا منظر تھا، رات کے اندھیرے میں کتوں کے رونے کی آواز اور قبرستان کی ویرانیت دل میں ایک خوف سا جگا رہی تھی۔ اس حسینہ کے جگمگاتے سفید دانت یکدم مسکرانے سے باہر نکل آئے۔ جی کیا آپ بھوت ہیں یا چڑیل؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صحیح پہچانا جناب، میں چڑیل ہی ہوں۔ اور 2 قدم میری طرف آئی تو میں نے غور سے سنا۔ اس کے چلنے سے چھم چھم جیسی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دیکھیں محترمہ، یہ کافی گھٹیا مذاق ہے اور شکریہ ادا کرنے کا بھونڈا طریقہ۔ میں نے اپنے حواس برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو کس نے بولا میں مذاق کر رہی ہوں؟ بہرحال آپ جائیں، آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور وہ ایک دم پلٹ کے قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کے چلنے سے چھم چھم جیسی آواز آتی رہی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک اسٹارٹ کی اور فوراً ادھر سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن اب آواز کچھ بدل گئی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سا جل ترنگ تھا، لیکن تھی وہی آواز۔ مجھے کپ کپی سی لگ گئی، ایک دم ساری قرآنی آیتیں بھول گیا، سوائے یا اللہ کے کچھ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہو، لیکن وہ آواز تو شاید میرا پیچھا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے بائک گلیوں میں بھگانی شروع کر دی اور تیز سے تیز تر کرتا گیا، لیکن اس عورت نے بھی ہوا سے شرط لگا رکھی تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ ہی گیا۔ ایک تو رات، پھر سردیوں کی، کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی کے قدموں میں جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر کی گلی میں آتے ہی دیوانہ وار ہارن دینے لگا۔ مجھے معلوم تھا امی جاگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی احساس تھا کہ پڑوسی کتنا غصے ہو رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی ماں کے قدموں میں جان دینے کے سوا کچھ ہوش نہیں تھا۔ شاید وہ چڑیل جس کو میں نے ہمدردی میں آ کے لفٹ دی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو آخری بار میں امی کو تو دیکھ لوں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور سیدھا بائک اندر صحن میں لے گیا۔ امی بھی پریشان تھی اور سوالیہ نظروں سے مجھے تک رہی تھی، اور میں بت بنا اپنی بائک کے پچھلے پہیے میں لپٹے شوپر کے ساتھ بکرے کے گردن میں پہنانے والی چھن چھن مالا کو دیکھ رہا تھا۔